پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا ملیشیا کا سرکاری دورہ، ملیشین نیوی ہیڈ کوارٹر آمد پر گارڈ آف آنر پیش، پاک بھارت اور ملیشیا بحریہ افواج کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، میری ٹائم سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال، آپریشنل کوآپریشن اور استعداد کار بڑھانے پر گفتگو، ایڈمرل نوید اشرف نے علاقائی استحکام میں پاک بحریہ کے کردار کو اجاگر کیا، سمندری سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، اسلام آباد دھماکے پر تعزیت کا اظہار کیا، صدر اور ترک قیادت کی جانب سے دلی ہمدردی کا پیغام، نائب وزیر اعظم نے ترک قیادت کا یکجہتی پر شکریہ ادا کیا، دہشت گردی کے خلاف غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید کیپٹن عباس کی رہائش گاہ لنڈی کوتل آمد، محسن نقوی کی شہید کے اہل خانہ سے تعزیت، زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، شہید کیپٹن عباس کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی نے کہا، شہید کے والد کا عزم قوم کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پیمز آمد، مریضوں کی عیادت کی، حنیف عباسی نے ڈاکٹروں اور نرسنگ اسٹاف کی خدمات کو سراہا، کہا وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر زخمیوں کی عیادت کے لیے آئے ہیں تاکہ انہیں حوصلہ دیا جا سکے۔ وزیر ریلوے نے اس موقع پر زور دیا کہ یہ حملہ کسی ایک مکتب فکر پر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے خلاف کیا گیا۔ اسلام آباد خودکش حملہ، تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے، حملہ آور نے دھماکے سے قبل فائرنگ کی، 4 کلو بارودی مواد استعمال ہوا، مسجد کے ہال میں خودکش دھماکہ، بال بیئرنگ کی بڑی مقدار برآمد، حملہ آور نوشہرہ سے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچا، دھماکے سے قبل ہوٹل میں قیام، کھنا روڈ سے پیدل مسجد تک پہنچا، حملہ آور کی افغانستان آمد و رفت، باجوڑ سے نئی موبائل سم ایکٹیویٹی۔ خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ ہماری حراست میں ہے، ٹریننگ کے حوالے سے معلومات تھیں، داعش کا سارا نیٹ ورک پکڑا گیا، یہ لوگ پیسوں کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں، ان کی ساری فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا اس واقعے کی پوری منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی ہے، ٹی پی، داعش اور افغان طالبان سب مل کر کام کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو پہلے $500 ملتے تھے، اب $1500 ملتے ہیں، حالیہ واقعات میں ملوث عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی تازہ لہر، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تازہ واقعات کے تانے بانے حریف جماعت کے ساتھ جوڑ دیے، کہا ملک میں جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، جو طالبان خان کی سوچ تھی اسی سوچ کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں، ہم نے تو دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا، دہشت گردوں کی ہارڈ ٹارگٹس تک پہنچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، یہ عناصر اب اپنے خاتمے کے قریب ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کی، بولے دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ان کا واحد مقصد بد امنی پھیلانا۔ پی ٹی آئی کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بیان کی شدید مذمت، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا عطا تارڑ سے معافی مانگنے کا مطالبہ، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ دہشت گردی پر قومی یکجہتی ضروری ہے، ایسے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں، عطا تارڑ کا بیان قوم کے اتحاد کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے، لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں، یہ سیاست کا وقت نہیں۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے بعد امریکہ کا پاکستان کے لیے نیا سیکیورٹی الرٹ، امریکی محکمہ خارجہ کی امریکی شہریوں کو پاکستان میں محتاط رہنے کی ہدایت، امریکی شہریوں کو عوامی اجتماعات سے گریز کا مشورہ، ذاتی سیکیورٹی منصوبہ بندی کا اثر نو جائزہ لینے کی ہدایت، امریکی شہری مقامی میڈیا پر تازہ صورتحال پر نظر رکھیں۔ بلوچستان بھر میں 10 فروری سے میٹرک بورڈ کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا نقل کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، نقل کی روک تھام کے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد ہوگا، پولیس، ڈپٹی کمشنرز اور محکمہ تعلیم مشترکہ طور پر نقل کے خاتمے کے لیے کام کریں گے تاکہ امتحانات شفاف طریقے سے مکمل ہو۔ دبئی میں اعزازی کونسل برائے پاکستان سید قاسم علی کی تقرری کی شاندار تقریب،
چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ خطاب میں پارلیمانی سفارتکاری پر زور دیتے ہوئے کہا، پاکستان مالدوعہ تعلقات میں نیا سنگ میل ہے۔ اعزازی کونسل خانہ تعاون کے نئے مواقع کھولے گا۔ تجارت، زراعت، دفاع، صحت اور آئی ٹی میں تعاون بڑھانے پر توجہ ہے۔ انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس اور ISC کانفرنس پارلیمانی تعاون کی عالمی اہمیت کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت پر حفاظتی SOPs پر عمل کرنے والے اہل لاہور کو خراج تحسین پیش۔ کہا، لاہور میں خوش و خرم مگر محفوظ بسنت کا تصور اپنایا گیا۔ مقررہ سائز اور پن کے علاوہ ممنوع ڈور استعمال کی اطلاعات نہیں آئی۔ چھتوں پر SOPs کے مطابق بسنت منائی گئی۔ ٹرانسفارمر محفوظ رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا، سیف بسنت کا یہ تصور لاہور کے بعد دیگر شہروں میں بھی لاہور میں بسنت میلے کا آخری روز شہر بھر میں جوش و خروش۔ اندرون شہر کی چھتیں رنگ برنگی پتنگوں سے بھر گئی۔ حب و کاٹا کی گونج، بچے اور بڑے پتنگ بازی میں مصروف، غیر ملکی مہمانوں سمیت مختلف شہروں کے شہریوں کی بھرپور شرکت۔ نواز شریف، حمزہ شہباز، مریم اورنگزیب اور فواد چودھری کی بسنت میں شرکت۔ خواتین کی نمایاں شرکت، مہندی، رنگین لباس اور روایتی پکوان جشن۔ امریکی سفارت خانے کی ڈپٹی چیف آف مشن نیٹلی بیکر بھی بسنت منانے دہلی گیٹ پہنچ گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے بھی استقبال کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بھی ہمراہ۔ نیٹلی بیکر نے بسنت کی اجازت دینے پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ شوبز شخصیات یاسر حسین، میکال ذوالفقار اور دیگر نے حصہ لیا۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 15 روز کی توسیع کر دی گئی۔ راولپنڈی میں 21 فروری تک دفعہ 144 نافذ رہے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ راولپنڈی میں جلسے، جلوس، ریلیوں پر مکمل پابندی عائد رہے گی۔ اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ لاؤڈ اسپیکرز کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجھار کی رمضان المبارک 2026 کے دوران امن و امان کے فول پروف انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ سندھ پولیس کو غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات پر مشتمل پلان ترتیب دینے کا حکم۔ مساجد، امام بارگاہوں، مزارات اور نماز تراویح کے لیے کھلے اجتماعات پر خصوصی نفری تعینات کرنے پر زور۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا، افطار اور سحر کے اوقات میں مارکیٹس، شاپنگ ایریاز اور رش والے مقامات پر اضافی پولیس موبائلز اور پیدل گشت یقینی بنایا جائے گا۔ کراچی میں رات گئے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے ٹریفک حادثات، 4 افراد جاں بحق۔ کورنگی کراسنگ پر رکشہ الٹنے سے 4 زخمی۔ اورنگی ٹاؤن میں ٹریلر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ کلفٹن بلاول چورنگی پر موٹر سائیکل سلپ، 1 ہلاک ہو گیا۔ ناگن چورنگی پر موٹر سائیکل اور ٹرک کا تصادم، 1 ہلاک۔ سائٹ ایریا خیبر گیٹ کے قریب بس الٹ گئی، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ پنجاب چورنگی انڈر پاس میں کار اور ٹرک میں تصادم ہوا۔ ریسکیو حکام کے مطابق اس حادثے میں بھی کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ پاکستان کی فارما صنعت میں تاریخی سنگ میل، ہائی نون کے جدید پلانٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ SIFC کی سہولت کاری سے گرین فیلڈ صنعت کاری کو نئی رفتار مل رہی ہے۔ ہائی نون لیبارٹریز کا FDA اور یورپی یونین معیار کے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخو پورہ میں عالمی معیار کا توسیع یونٹ قائم۔ SCO کا مشن خصوصی افراد کو خود مختار بنانے کے لیے اقدامات۔ مظفر آباد فری لانسنگ ہب معذور افراد کو ڈیجیٹل مہارتیں فراہم کر رہے ہیں۔ مریم عبداللہ کی کہانی پیدائش معذوری کے باوجود عزم و حوصلے کی مثال ہے۔ مفت انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کے ذریعے معذور افراد کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ SCO نے جدید کمپیوٹر سینٹر قائم کر کے خوابوں کو حقیقت بنایا۔ بلوچستان کے 19 اضلاع میں ہلکی بارش، پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور زیارت میں ہلکی برف باری متوقع۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں منگل تک بارش اور برف باری کا امکان۔ ناران، قاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند ہونے اور پھسلن کا خدشہ۔ PDME کا ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور پیش کے اقدامات کا حکم۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کا سالانہ 774واں عرس کی تقریبات جاری۔
ملک بھر سے لاکھوں زائرین عرس مبارک میں شرکت کے لیے سیون شریف پہنچ گئے۔ سیون کی دھرتی دمادم مست قلندر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ زائرین خصوصی انداز میں دھمالیں ڈال کر صوفی بزرگ کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے میں مصروف۔ امریکہ میں 89 بھارتی نژاد افراد اعلیٰ ترجیحی مجرمانہ کیسز میں شامل۔ بھارتی نژاد افراد پر جنسی جرائم، منشیات، فراڈ، اغوا اور تشدد کے الزامات۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق 2025 میں امریکہ نے 3800 غیر قانونی بھارتیوں کو ملک بدر کیا۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے نام اور جرائم کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے بھارت میں لا قانونیت اور سماجی عدم استحکام عالمی ساکھ متاثر کر رہے ہیں۔ مودی حکومت کی روسی تیل کی خریداری میں کمی۔ امریکی دباؤ اور ایپسٹن فائلز کے خوف کا نتیجہ۔ کانگریس پارٹی کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے سستا روسی تیل خریدنے پر بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا۔ مودی کی پسپائی بھارتی معیشت اور سفارتکاری پر طویل المدتی منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے بیرونی دباؤ پر قومی موقف سے انحراف، ناکام سفارتکاری اور واضح پسپائی انتہا پسندی کا مرکز افغانستان عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ عالمی محققین نے متفقہ موقف میں کہا طالبان حکومت ناقابل اعتماد ہے۔ افغان جریدہ افغان انٹرنیشنل کی رپورٹ میں مطابق طالبان حکومت غیر مستحکم اور وقتی اقدار پر قائم ہے۔ روسی اور ایرانی تجزیہ کاروں نے انتباہ کیا کہ طالبان پالیسیاں غیر پائیدار ہیں۔ طالبان پہلے سے زیادہ ناقابل اعتماد ہو چکے ہیں۔ غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ 19 تاریخ کو واشنگٹن میں منعقد ہوگی۔ میٹنگ کے دعوت نامے جاری۔ صدر ٹرمپ بطور چیئرمین میزبانی کریں گے۔ برطانیہ، فرانس اور ناروے کا غزہ بورڈ میں شمولیت سے انکار۔ یورپی ممالک نے موقف اختیار کیا۔ پیس آف بورڈ اقوام متحدہ کی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا اور غزہ کی تعمیر نو کرنا ہے۔ پاکستان سمیت 25 ممالک کی شمولیت۔ اسرائیلی وزیر اعظم بھی آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے افغانستان کو شاندار مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ نے ہدف صرف 17.5 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اور فتح اپنے نام کی۔ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈز کے سربراہ امین الاسلام آئی سی سی اجلاس کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ امین الاسلام کی آئی سی سی اور پی سی بی کی ہنگامی میٹنگ میں شرکت متوقع۔ پی سی بی اور آئی سی سی کے سربراہان اجلاس میں ورچوئل شرکت کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی کی پی سی بی سربراہ محسن نقوی سے ملاقات طے۔ آئی سی سی اجلاس کے بعد امین الاسلام کی شام کو ڈھاکہ واپسی۔ ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں دیگر بورڈ ممبرز کی شرکت کا امکان۔